محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا اور ہمیشہ طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ایک حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں تو میں نے دن رات اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو اس کے تکیے کے نیچے سے ایک لال رنگ کی ڈبیا نیچے گر گئی۔ جب میں نے وہ ڈبیا کھولی تو میرے سارے زخم تازہ ہو گئے، کیونکہ اس میں وہ چیز رکھی ہوئی تھی جو میرے شوہر نے ہماری سہاگ رات کو۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا جب میں کمرے کے اس تاریک اور سیلن زدہ کونے میں کھڑی اپنے بستر پر پڑے بے بس اور معذور شوہر کبیر کو دیکھ رہی تھی، جس کی دونوں ٹانگیں ایک خوفناک حادثے میں کٹ چکی تھیں اور وہ اب مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ میں اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے کے لیے کپڑا لے کر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ اس نے تو ہمیشہ کی طرح اپنی پوری طاقت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھے انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہوئے چیخا کہ میرے قریب مت آؤ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم میری محتاج ہو، تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے بالکل وہی وحشت اور وہی جان لیوا نفرت تھی جو پچھلے 4 سالوں کی ہر صبح اور ہر شام میں مسلسل دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کی یہ کڑوی باتیں اور یہ زہریلے طعنے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھے۔ یہ تو جیسے میرے اس بے رنگ اور ویران زندگی کا روز کا معمول بن چکا تھا، جسے میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کر رہی تھی۔ لیکن میرے ٹوٹے ہوئے دل میں آج بھی روز اول کی طرح وہی پرانا اور تکلیف دہ سوال گونجتا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کبیر نے مجھ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس نے اس شادی کے لیے اپنی ماں رضیہ بیگم کو بہت مشکلوں سے بڑی اور کھلی بغاوت کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ رضیہ بیگم کے دل میں میرے لیے پہلے دن سے ہی ایسا زہر بھرا ہوا تھا جس کی کڑواہٹ میں آج تک محسوس کر رہی تھی۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سارا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا اور رضیہ بیگم ہمارے گھر رسم کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب ایسی اور زہریلی نظروں سے دیکھا تھا جس کی چبھن نے مجھے اندر تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار چمک تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن اس وقت کبیر کی سچی محبت کے آگے مجھے کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں ہوا اور میں اپنی دھن میں مگن رہی۔ مگر میری زندگی کی وہ منحوس اور بھیانک رات آئی جس نے میری ساری زندگی کو ایک اندھے اور تاریک کنویں میں دھکیل دیا۔ میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، سر سے پاؤں تک گہنوں سے لدی، پھولوں سے سجے اس خوبصورت کمرے میں بیڈ پر بیٹھی دل میں دھڑکتے ارمانوں کے ساتھ کبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں رنگین خواب تھے اور میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور پھر بالآخر مجھے کبیر کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا، لیکن اندر آنے والا شخص وہ پرانا کبیر بالکل بھی نہیں تھا جسے میں جانتی تھی اور جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر اڑا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ایک عجیب سی جان لیوا نفرت تھی۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور پھر جیسے کسی گندی چیز کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، وہ وہیں رک گیا۔ میں نے گھبرا کر اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے خوف کو چھپا کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے اپنا کوٹ اتار کر سامنے پڑے صوفے پر پھینک دیا۔
کمرے کی فضا میں ایک دم سے ایسی گھٹن پھیل گئی کہ میرا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے کانپتے ہوئے دبی دبی آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کبیر نے میری آنکھوں میں دیکھے بغیر اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی خونی لال رنگ کی ڈبیا نکالی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں برف جیسی سرد مہری اور ٹھنڈک تھی۔ اس نے وہ لال ڈبیا انتہائی احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھی اور میری طرف مڑ کر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈبیا نے مجھے تمہاری اصلیت اور تمہارا گھناؤنا کردار دکھا دیا ہے۔ آج کے بعد تم اس کمرے میں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ صرف ایک قیدی اور ایک مجرم کی طرح رہو گی۔ ہمارا رشتہ آج اسی رات ختم ہو چکا ہے، اور یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی یا میرے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے کر گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا، اور دنیا میں کوئی بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی، میرا سانس سینے میں رکنے لگا اور میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ایسا بھی کیا طوفان آ گیا کہ وہ شخص جو میرے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو اکیلے تیار تھا، آج میری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں رہا۔ اس رات کبیر ساری رات صوفے پر جاگتا رہا اور سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا، اور میں بیٹھ کے ایک تاریک کونے میں سمٹی اپنے آنسو بہاتی رہی اور اپنے خدا سے اپنی بے گناہی کی بھیک مانگتی رہی۔ جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور رضیہ بیگم کی تیز آواز آئی۔ کبیر نے اٹھ کر بھاری قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ رضیہ بیگم نے کمرے کے اندر جھانکا اور ان کی تیز اور چلاک نظریں سیدھا مجھ پر پڑیں، جو خوف، صدمے اور بے خوابی سے کانپ رہی تھی۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھری، جو انہوں نے پل بھر میں دنیا کی نظروں سے چھپا لی، اور انتہائی مصنوعی فکر مندی کا لبادہ اوڑھ کر پوچھا کہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری اور اس کی شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ کیا رات کو کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کبیر نے انتہائی غصے اور بیزاری سے جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے، بس آپ اسے یہاں سے لے جائیں، مجھے سے اس کی شکل مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے سختی سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ سارا دن رشتہ داروں اور مہمانوں کے سامنے مجھ پر بے تحاشا جھوٹا پیار نشاور کرتی رہیں، مجھے بہو رانی کہتی اور میرا ماتھا چومتی، لیکن جیسے ہی کوئی مہمان وہاں سے ہٹتا وہ مجھے زہریلے طعنے دیتی تھی کہ تم نے میرے ہنستے کھیلتے پھول جیسے بیٹے کا دل توڑ دیا ہے۔ پتہ نہیں تم کیسی منحوس اور بدبخت عورت ہو کہ شادی کی پہلی رات ہی اس نے تم سے ہمیشہ کے لیے منہ پھیر لیا ہے۔ تم نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی ویرانی پھیلا دی ہے۔ میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر کبیر کا مجھ پر ظالمانہ اور ذہنی ظلم کم ہونے کی بجائے خوفناک حد تک بڑھتا چلا گیا۔ وہ مجھے جسمانی طور پر تو کم مارتا، لیکن اس کی زہریلی باتیں اور اس کے طعنے میری روح کو ہر روز چھلنی کر دیتے۔ وہ ہر چھوٹی سی بات پر مجھے گندی گالیاں دیتا اور ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھی اس منحوس لال ڈبیا کی طرف اشارہ کر کے مجھے ڈراتا دھمکاتا کہ میرے پاس اس ڈبیا میں تمہارے خلاف وہ پکا ثبوت ہے کہ میں جب چاہوں تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر کے سڑک پر کتے کی طرح پھینک سکتا ہوں۔ میں راتوں کو جب کبیر گہری نیند سو جاتا تو دبے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کر اس ڈبیا کو دیکھنے کی کوشش کرتی کہ آخر اس میں ایسا بھی کیا بھیانک راز چھپا ہے
جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو مکمل طور پر جہنم بنا دیا ہے۔ لیکن میری قسمت ہمیشہ ہی خراب نکلی تھی، اور کبیر کی کچی نیند تھی، وہ جاگ جاتا تھا اور مجھے گندیاں گالیاں دے کر زور سے پیچھے دھکیل دیتا۔ رضیہ بیگم نے ابھی اسی بے بسی اور لاچاری کی صورتحال کا پورا اور بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے گھر کی تمام پرانی نوکرانیوں کو یکدم نکال دیا اور گھر کا سارا بھاری اور مشقت بھرا کام میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ مجھے ایک ادنا سی ملازمہ سے بھی بدتر سمجھتی، سارا دن مجھے کچن کی تپش میں جلنے دیتی اور خود آرام کرتی۔ ایک دن رضیہ بیگم نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کی بیٹی نائلہ کو گھر بلایا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کبیر کے سامنے اس کی تعریفوں کے بڑے بڑے پل باندھنا شروع کر دی کہ دیکھو نائلہ کتنی سگھڑ، خوبصورت اور فرما بردار بچی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا تو کمال ہے، کاش میری بہو بھی ایسی ہوتی تو میرا گھر آج جنت بن جاتا۔ کبیر نے وہیں دروازے کے پاس کھڑی میری طرف انتہائی حقارت اور غصے سے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں، یہ تو میرے گلے میں پڑا ہوا ایک فالتو بوجھ ہے جسے میں بہت جلد اتار کر ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دوں گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں یہ زہریلے تیر اور خنجر جیسی باتیں سن کر روتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کبیر کو کبھی خواب میں بھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں ہمیشہ اس کی مخلص اور وفادار رہی، تو پھر اس لال ڈبیا میں ایسا بھی کیا جھوٹ بند ہے جس نے اس کی آنکھوں پر شک کی اتنی موٹی اور کالی پٹی باندھ دی ہے؟ ایک روز ایسا آیا جس نے میری اس خاموش اور قید جیسی زندگی میں ایک نیا اور تباہ کن طوفان کھڑا کر دیا۔ کبیر صبح سویرے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے اپنی کوئی بہت ضروری فائل نہیں مل رہی تھی جس پر اس نے اپنے شدید جنجلاہٹ اور اپنا سارا پاگل پن مجھ پر نکالنا شروع کر دی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا، اس نے میرے بال سختی سے کھینچے اور مجھے پوری طاقت سے کمرے کی مضبوط دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے دیوار سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا۔ میرے ماتھے سے خون کی ایک گرم اور سرخ لکیر بہنے لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں درد کی شدت سے بری طرح کرہنے لگی، لیکن اس کے پتھر دل میں میرے لیے کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر پوری آواز سے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ میں آج ہی اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں آج شام کو واپس آ کر تمہیں ہر حال میں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے دروازہ اتنی زوروں سے مارا کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ میں زمین پر پڑی اپنے خون اور آنسوؤں میں لت پت روتی رہی اور رضیہ بیگم اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی بے حسی سے مسکراتی رہیں۔ انہوں نے میری مدد کے لیے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا اور انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں مجھے طعنہ دیا کہ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ تم اس گھر کے لائق نہیں۔ آج میرا بیٹا تمہیں اس گھر سے نکال دے گا اور پھر میں اسے اپنی مرضی سے نائلہ کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ اس وقت مجھے پہلی بار پوری شدت اور یقین کے ساتھ احساس ہوا کہ اس سب گھناؤنے کھیل اور میری اس 4 سالہ بربادی کے پیچھے رضیہ بیگم کا ہی کوئی بھیانک ہاتھ ہے۔ مجھے 100% شک ہوا کہ انہوں نے ہی اس لال ڈبیا میں کوئی جھوٹا ثبوت رکھ کر کبیر کو دیا ہے تاکہ وہ مجھ سے اندھی نفرت کرے اور مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن میں خود کو ایک انتہائی بے بس، کمزور اور لاچار عورت محسوس کر رہی تھی جس کی سچی بات پر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر ہار کر اور روتے ہوئے فرش سے خود کو اٹھایا اور بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹا۔ دوپہر کا وقت آ گیا، سورج آگ برسا رہا تھا اور گھر میں ایک پر اسرار سی جان لیوا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
میں کچن کے فرش پر بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی اور اپنے سیاہ مقدر پر ماتم کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو گر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج شام جب کبیر واپس آئے گا تو میری بربادی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے چولہے کی تیز آگ کو دیکھا اور ایک پل کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ خود کو اس آگ میں جلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راکھ کر دوں اور اس روز روز کی موت سے بچ جاؤں، لیکن خدا کے خوف اور آخرت کی فکر نے مجھے ایسا کرنے سے روک لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور روتے ہوئے ایک معجزے کی دعا مانگی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، اس لال ڈبیا کا راز سب کے سامنے لا اور میری پاک دامنی ثابت کر۔ عین اسی وقت جب میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، گھر کے پرانے فون کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی گھنٹی بجی، جس نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر دیا۔ میں کچن کے دروازے سے باہر دلان میں جھانکا۔ رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے انتہائی خوش دلی سے فون کا ریسیور اٹھایا۔ انہوں نے مسکرا کر ہیلو کہا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگیں۔ میں ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی اور ایک ہی لمحے میں ان کے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک جان لیوا خوف اور گہرا صدمہ ابھر آیا۔ ان کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے اور ان کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ان کے حلق سے ایک انتہائی دل خراش اور خوفناک چیخ نکلی۔ انہوں نے اپنے سینے پر زور سے دونوں ہاتھ مارے اور زمین پر گر کر دھاڑے مار کر رونے اور چیخنے لگی۔ میں بری طرح سے گھبرا کر کچن سے ان کی طرف بھاگی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر اس چیخ و پکار کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے روتے، ہچکیاں لیتے اور سر پیٹتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال سے کال آئی ہے اور کبیر کی گاڑی کا موٹر وے پر ایک انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور کبیر ہسپتال میں موت اور حیات کی کشمکش میں پڑا ہے۔ میں یہ سنتے ہی ننگے پاؤں دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگی۔ سڑکوں اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جب میں وہاں پہنچی تو ڈاکٹر عبدالحق اور ان کی ٹیم آپریشن تھیٹر میں کبیر کی زندگی بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم بھی روتی پیٹتی اور دہائیاں دیتی وہاں پہنچ گئی۔ کئی گھنٹوں کی اذیت ناک طوالت اور بے چینی کے بعد ڈاکٹر تھکے اور اداس چہرے کے ساتھ باہر آئے اور انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ہم نے کبیر کی جان تو بچا لی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں گاڑی کے ملبے میں بری طرح کچلی گئی تھیں اور ان میں سے تیزی سے باہر بلڈ آ رہا تھا، زہر بھی پھیل رہا تھا، اور اس لیے ان کی جان بچانے کے لیے ہمیں اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں۔ اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ یہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر سنتے ہی رضیہ بیگم اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں اور میرے قدموں تلے سے جیسے ساری زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں سکتے کے عالم میں دیوار کا سہارا لیے وہیں کھڑی ہو گئی۔ میرا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے وہ بھیانک الفاظ میرے کانوں میں بار بار کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ کبیر کی جان بچانے کے لیے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی ہیں اور اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میں سکتے کے عالم میں اس سفید دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے میرا وہ مغرور شوہر بے بس اور مفلوج پڑا تھا، جس کے غصے اور تکبر سے کبھی اس گھر کی دیواریں لرزتی تھیں۔ رضیہ بیگم جو چند گھنٹے پہلے تک اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں مجھے تانے دے رہی تھی، اب فرش پر بھی ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہسپتال کے عملے نے بھاگ کر انہیں اٹھایا اور ایک دوسرے کمرے میں بستر پر لٹا کر انہیں ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں، جبکہ میں اپنے سارے دکھوں اور اپنی ساری اذیتوں کو بھلا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آئی سی یو کے اس شفاف شیشے کے قریب پہنچی۔
میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ٹھنڈے فرش کو چھوا اور اندر بستر پر پڑے کبیر کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر موت جیسی زردی چھائی تھی اور بے شمار نلکیاں اس کے جسموں سے جڑی ہوئی تھیں۔ لائف سپورٹ مشین کی وہ ٹک ٹک کی مدھم آواز میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک خوفناک ساز بجا رہی تھی۔ میری نظر بے اختیار اس کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی، جہاں سفید چادر کے نیچے اب کوئی ابھار نہیں تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک کٹ چکی تھیں اور وہ چادر وہاں سے بالکل سپاٹ تھی۔ یہ منظر اتنا دل خراش اور تکلیف دہ تھا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ میری سسکیاں باہر نہ نکلیں۔ وہ شخص جس نے پچھلے 4 سالوں سے مجھے صرف رلایا تھا، آج اسے اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے کتنی اذیتیں دی ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے دیواروں سے مارا ہے۔ مجھے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ چند گھنٹوں کے بعد رضیہ بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے دوبارہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے اور ہسپتال کے عملے نے انہیں زبردستی سکون آور انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ جب رات کا گہرا اندھیرا ہونے لگا تو رضیہ بیگم کے بھائی اور دیگر رشتہ دار وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے رضیہ بیگم کی خراب حالت کا بہانہ بنا کر انہیں زبردستی گاڑی میں ڈالا اور گھر واپس لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں اس خوفناک رات میں اکیلی ہسپتال میں کیسے رہوں۔ انہوں نے مجھے کبیر کے پاس تنہا چھوڑ دیا۔ میں ساری رات آئی سی یو کے باہر اس ٹھنڈی سخت کرسی پر بیٹھی رہی اور اپنے خدا سے کبیر کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اس رات اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور کہا، یا اللہ، کبیر نے جو مجھ پر جو بھی ظلم کیا تھا میں نے اسے معاف کیا، تو اسے زندگی دے دے اور اسے اس اذیت سے نکال دے۔ اگلی صبح جب ہسپتال کی پہلی کرن سورج کی ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئی تو آئی سی یو کے اندر ایک دم سے افراتفری پھیل گئی تھی۔ کبیر کو ہوش آ رہا تھا، نرسیں بھاگ رہی تھیں اور ڈاکٹر کو بلایا جا رہا تھا۔ میں بھی گھبرا کر شیشے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کبیر کو آہستہ آہستہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور اس نے بے بسی سے اپنے ارد گرد کے سفید اور اجنبی ماحول کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور خوف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ پھر اچانک اس نے اپنے جسم کے نچلے حصے میں ہونے والے شدید درد کو محسوس کیا۔ اس نے چادر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق نے انتہائی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن کبیر کو جیسے کسی انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا سر اٹھایا اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگوں کی جگہ پر پڑی اس سپاٹ چادر کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے اس کی سانس ہی رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش اور بھیانک چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ دیوانہ وار اپنے کٹے ہوئے حصوں کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر اپنے ٹانگوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اسے زبردستی پکڑ کر بستر پر لٹا دیا اور اسے سکون آور دوا دینے کی کوشش کی، لیکن کبیر کسی پاگل جانور کی طرح مچل رہا تھا۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ روتے ہوئے رضیہ بیگم کو آوازیں دے رہا تھا کہ اماں کہاں ہو تم، آؤ اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، اماں مجھے بچا لو۔ وہ روتا رہا اور اپنی ماں کو پکارتا رہا۔
لیکن رضیہ بیگم وہاں موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا، اور جب میں نے اسے بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ منظر میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، جب کبیر کی آنکھوں میں بے بسی اور لاچاری کا وہ سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن کے بعد جب کبیر کو ICU سے نکال کر پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو اس کی حالت ایک زندہ لاش کے جیسی تھی۔ وہ چھت کو گھورتا رہتا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے۔ میں جب پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا سر زور سے جھٹکا اور مجھ پر چلانے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم میری یہ حالت دیکھ کر خوش ہونے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جا کر میری ماں کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے دبی آواز میں بتایا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ صدمے کی وجہ سے گھر پر ہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کبیر کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، میری ماں مجھے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تم ہی نے انہیں کچھ کہا ہوگا، تم ایک جادوگرنی ہو اور ڈائن ہو جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں نے ان گالیوں اور طعنوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے بستر کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دن رات اس کی خدمت شروع کر دی۔ وہ جب بھی ہوش میں ہوتا تو مجھ پر اپنا غصہ نکالتا۔ وہ دوائی پینے سے انکار کر دیتا تو میں اس کی منتیں کرتی۔ وہ کھانے کی ٹرے میرے منہ پر دے مارتا اور میں خاموشی سے گرا ہوا کھانا صاف کر کے دوبارہ اس کے لیے نیا کھانا لے کر آتی۔ وہ مجھ پر چیختا، مجھے گالیاں دیتا، مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا، لیکن میں نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ ہسپتال کے ڈاکٹر اور نرسیں بھی میرے اس صبر اور برداشت کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ کئی ہفتوں کی طویل اور اذیت ناک جنگ کے بعد جب کبیر کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو اسے ایک ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لایا گیا۔ جب ایمبولینس ہمارے گھر کے دروازے پر رکی اور کبیر کو ویل چیئر پر گھر کے اندر لایا گیا تو گھر کا وہ دالان جہاں کبھی اس کی بھاری آواز گونجتی تھی آج اسے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ بیگم روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ انہوں نے کبیر کو گلے لگا کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے دکھاوے کے لیے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کبیر بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور اس نے اپنی معذوری کا رونا رویا۔ لیکن میں نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی کہ رضیہ بیگم رو تو رہی تھی لیکن وہ کبیر کے جسم سے اٹھنے والی اس عجیب سی بو مخصوص اور اس کی کٹی ہوئی ٹانگوں کے زرد اور سوجے ہوئے حصوں کو دیکھ کر کراہیت سے اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی۔ انہوں نے چند منٹ بعد ہی ہائے میرے جوڑوں میں درد اٹھ گیا، ہائے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کی رٹ لگانی شروع کر دی اور وہ کبیر کو ہاسٹل میں ویل چیئر پر وہیں دلان میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ پوچھ نہیں سکا۔ میں نے خاموشی سے ویل چیئر کو دھکا دیا اور اسے اس کے کمرے میں لے کر آئی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے سہارا دے کر بستر پر منتقل کیا اور جسم لٹایا۔ اس کا جسم بہت بھاری تھا اور میری ہڈیاں درد کرنے لگیں لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے اس کا بستر ٹھیک کیا، اس کی دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ اسی دوران میری نظر اس کے تکیے پر پڑی اور میرا دل ایک دم سے دھک کر رہ گیا تھا۔ کبیر نے ہسپتال سے آتے ہوئے ہی اپنی کوٹ کی جیب میں وہ منحوس لال ڈبیا سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا دوبارہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ اس کا جسم معذور ہو چکا تھا لیکن اس کا شک اور اس کا میری طرف نفرت کا وہ اندھا جذبہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا۔
میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر اس کے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ دن بڑی سست روی سے اور اذیت میں گزرنے لگے۔ کبیر کی زندگی اب ایک بستر اور ایک ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص جو گھنٹوں جم میں گزارتا تھا، جو اپنی فٹنس پر فخر کرتا تھا، آج وہ اپنا کروٹ بدلنے کے لیے بھی لوگوں کے قدوں کا محتاج تھا۔ رضیہ بیگم کا رویہ دن بدن سرد اور بے حس ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کبیر کے کمرے میں آنا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ صبح ناشتے کے وقت دور سے ہی ایک بار پوچھ لیتی اور پھر سارا دن اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتی یا محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیماریوں کا رونا روتی۔ وہ کبھی نائلہ سے گھنٹوں فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اندر کمرے میں درد سے تڑپ رہا ہے اور یا اسے بھوک لگی ہے۔ میں نے کبیر کو کبھی اس بے بسی کی بھی نہیں دیکھا تھا حالت میں۔ اس کی ٹانگوں کے زخم میں انفیکشن ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ہر وقت ایک ناگوار سی بو آتی تھی، جس کی وجہ سے رشتہ دار تو کیا، اس کی اپنی سگی ماں نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن میں سارا دن اس کے کمرے میں موجود رہتی۔ میں اس کے زخموں کو نیم کے گرم پانی سے دھوتی، ان پر پٹیاں باندھتی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ وہ جب راتوں کو درد سے تڑپتا اور چیختا، میں اسے کی ٹانگوں کے باقی ماندہ حصوں کو گھنٹوں دباتی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میری کمر درد سے ٹوٹنے لگی اور میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے، لیکن میں نے اپنی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ کبیر کا رویہ اب غصے اور گالیوں سے بدل کر ایک عجیب سی چڑچڑے پن اور شدید احساس کمتری میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے نفرت کرنے لگا اور اپنا یہ سارا احساس کمتری وہ مجھ پر نکالتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کھانا کھلاتے ہوئے کہتا کہ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، تم یہ سب میری دولت کے لیے کر رہی ہو، تم اندر سے خوش ہو۔ آج میں اس بستر پر پڑا ہوں اور تم مجھ پر حکمرانی کر رہی ہو۔ تم ایک سانپ ہو جو آستین میں چھپا ہوا ہے، اور یاد رکھو میں اس لال رنگ کی ڈبیا کا ثبوت بھی آج اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں۔ تم کبھی بھی میری نظروں میں پاک صاف نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سب سنتی اور اپنا خون جلا کر خاموش رہتی۔ میں سوچتی کہ اے اللہ، کیسی بدقسمتی ہے کہ ایک انسان اپنی دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھا، اپنا سارا غرور اور طاقت کھو بیٹھا، لیکن اس کی آنکھوں پر بندھی شک کی پٹی اور اس لال رنگ کا وہ جھوٹا ثبوت اب بھی اس کی سوچ پر حاوی تھا۔ میں راتوں کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے اور اس راز کو کھول دے۔ وقت گزرتا گیا اور رضیہ بیگم کی بے حسی انتہا کو پہنچ گئی۔ ایک دن دوپہر کے وقت کبیر کو شدید بخار تھا اور وہ پانی مانگ رہا تھا۔ میں کچن میں اس کے لیے یخنی بنا رہی تھی۔ کبیر نے زور زور سے اپنی ماں کو آوازیں دینا شروع کی کہ اماں مجھے پانی دے دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ رضیہ بیگم اپنے کمرے میں نائلہ سے فون پر بات کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ اتنے اونچے کہکے لگا رہی تھی کہ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے کبیر کی آواز سنی، لیکن انہوں نے باہر آنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی اور انہوں نے اندر سے ہی چلا کر کہا کہ زینب کو بلا لو، وہ مر تو نہیں گئی، وہی دے دے گی پانی، میں تھک گئی ہوں تمہارے نخرے اٹھا اٹھا کر۔ کبیر نے جب اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ سکتے میں آ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور تکلیف ابھری جو اس کی کٹی ہوئی ٹانگوں کی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھپا لیا، جیسے وہ اپنی ماں کے وہ کہکہے نہ سننا چاہتا ہو۔ میں جلدی سے کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور میں نے اس کے خشک ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ اس نے پانی تو پی لیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک مسلسل جھڑی لگ گئی۔ اس نے پہلی بار میری طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔
اس نظر میں غصہ نہیں تھا، دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور وہ خاموشی سے رونے لگی۔ وہ دن تھا اور آج کی رات میں محسوس کر رہی تھی کہ کبیر کے اندر ایک بہت بڑی اور طوفانی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، اب مجھے اپنے بستر کے پاس دیکھ کر اپنی نظریں چرانے لگا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اب مجھے گالیاں نہیں دیتا بلکہ گھنٹوں خاموشی سے چھت کو گھورتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار مجھے اس کے چہرے پر ایک شدید ندامت اور پچھتاوے کے سائے لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا اور اپنی ماں کی اصلیت کا احساس ہونے لگا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس عورت پر اس نے طلاق کی تلوار لٹکا رکھی تھی، وہی عورت آج اس کی غلاظتیں صاف کر رہی ہے، اور جس ماں کے غرور میں اس نے مجھے ذلیل و رسوا کیا تھا، وہی ماں آج جا رہی ہے، اور اس کی شکل دیکھنے سے بھی گریزاں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آ پا رہا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ لال ڈبیا تھی جو آج بھی اس کے تکیے کے نیچے موجود ہے۔ وہ ڈبیا اس کی انا اور اس کے شک کا وہ آخری قلعہ تھی جسے وہ گرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے ڈال کر اس ڈبیا کو ٹٹولتا ہے، جیسے وہ اس جھوٹے ثبوت سے کوئی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے سکے۔ اس نے مجھ پر جو ظلم کیا وہ جائز تھا، کیونکہ میں ایک بد کردار عورت تھی۔ میں اس کی ذہنی اذیت اور اس کی اس اندرونی کشمکش کو دیکھ کر کبھی کبھی اس پر ترس کھانے لگتی۔ آج رات کی طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک نے گھر کے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اندھیرا پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا، اور کبیر اپنی ٹانگوں کے درد سے بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا، اور وہ بیل کی ٹارچ آن کی اور اسے دوائی دینے کی کوشش کی۔ اس نے پہلی مرتبہ میرا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہوئے اور برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں کوئی سختی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے بسی اور معافی کی التجا تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے خود کو بیڈ سے نیچے گرانے کی کوشش کی۔ اس کا بھاری اور مفلوج جسم توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور اس کی چیخ مار کر آگے بڑھی، اور میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور اس نے اپنا سر میرے پاؤں پر رکھ دیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اور اس کے آنسو میرے پاؤں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے انتہائی روتی ہوئی اور ہچکیوں بھری آواز میں مجھ سے کہا، زینب، مجھے معاف کر دو۔ میں ایک درندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنے غرور میں اندھا ہو کر تمہاری سچائی کو نظر انداز بھی نہیں دیکھا۔ میری ٹانگیں کٹنا میرا ان گناہوں کی سزا ہے جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، اور میرے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ شخص جو مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، آج وہ میرے قدموں میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، اور عین اسی کشمکش کے دوران جب وہ فرش پر لوٹ پھوٹ کا ہو رہا تھا، اور اس کا تکیہ زور سے نیچے کھسکا، اور اس کے ساتھ وہ خونی لال ڈبیا جس نے میرے 4 سال عذاب بنا دیے، پھسل کر سیدھی میرے پاؤں کے فرش پر آ گری۔ ڈبیا زمین پر گری، لیکن اب وہ بھی بند تھی۔ کبیر کی نظر اس لال ڈبیا پر پڑی، اور اس نے روتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس ڈبیا کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور ندامت تھی۔ اس نے وہ مجھے ڈبیا دکھاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا سا پھنس گیا، اور وہ صرف اتنا کہہ سکا، زینب، اس ڈبیا نے مجھ سے میری دنیا اور آخرت دونوں چھین لی ہیں۔ میں دم بخود کھڑی اس
بند ڈبیا کو دیکھ رہی تھی، جس کے اندر وہ راز بند تھا جو آج 4 سال بعد میرے سامنے زمین پر پڑا اپنے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، اور باہر بجلی زوروں سے کڑک رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے پھیلنے والی تیز سفید روشنی نے اس خونی لال ڈبیا کو مزید پر اسرار بنا دیا۔ وہ ڈبیا جس نے میرے پچھلے 4 سالوں سے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک بھیانک جہنم میں تبدیل کر رکھا تھا، آج اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے ساتھ میرے قدموں کے پاس فرش پر پڑی تھی، اور وہ شخص جس کے ایک اشارے پر کبھی میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا تھا، آج اسی ڈبیا کے پاس میرے قدموں میں گرا زاروں قطار رو رہا تھا۔ کبیر کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے اور برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس لال رنگ کے ڈبیا کو اٹھایا اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت، پچھتاوا اور درد کا ایک ایسا سمندر تھا جسے دیکھ کر میرا اپنا دل دہل گیا۔ اس نے روتے ہوئے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ لو، دیکھ لو زینب، آج اسے کھول دو اور دیکھ لو اس زہر کو جس نے مجھے ایک انسان سے درندہ بنا دیا، جس نے میری آنکھوں پر شک کی ایک ایسی کالی پٹی باندھی کہ میں تمہاری سچائی، تمہاری پارسائی اور تمہاری وفا کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ آج دیکھ لو میں کتنا گرا ہوا اور گھٹیا ترین انسان ہوں، جس میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، میرا سانس میرے سینے میں اٹک رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے خدا کا نام لیا اور ایک جھٹکے سے اس لال رنگ ڈبیا کا ڈھکن کھول دیا۔ جیسے ہی وہ ڈبیا کھلی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے 4 سالہ عذاب، میری سسکیوں اور میرے بہائے گئے تمام آنسوؤں کا جواب میرے سامنے آ گیا ہو۔ اس ڈبیا کے اندر چند پرانے مڑے تڑے خطوط اور کچھ دھندلی سی تصاویر تھی۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے ان تصاویر کو باہر نکالا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جب میری نظر ان تصاویر پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ میری تصاویر تھیں جنہیں کسی غیر مرد کے ساتھ، کسی نامعلوم کے ساتھ انتہائی مہارت اور غلاظت سے جوڑا گیا۔ ان جعلی خطوط پر میری ہی لکھائی سے ملتی جلتی تحریر میں کسی اور کے لیے محبت کے اقرار نامے لکھے گئے۔ یہ وہ گھناؤنا اور شرمناک ثبوت تھا جو رضیہ بیگم نے شادی کی پہلی رات اس پھولوں سے سجے کمرے کے باہر کبیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ وہ زہر تھا جو ایک ماں نے اپنے ہی بیٹے کی ہنستی کھیلتی زندگی اور ایک معصوم لڑکی کی عزت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ مجھے ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے رضیہ بیگم کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ یاد آ گئی تھی، ان کی وہ پر اسرار نظریں یاد آ گئی تھیں، اور ان کے وہ تانے یاد آ گئے جو مجھے مہمانوں کے سامنے دیا کرتی۔ میرا دماغ سہیں سہیں کرنے لگا۔ میں نے ان تصاویر اور خطوط کو مٹھی میں بھینچ لیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا جسے میں پچھلے 4 سالوں سے روکے ہوئے تھی۔ میں نے بکھرے ہوئے دل اور کپ کپ آتے ہونٹوں کے ساتھ کبیر کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر پڑا رو رہا تھا۔ میری آواز میں آج کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک چھلنی ہوئی روح کا وہ قرب تھا جو آج لفظوں کی صورت میں باہر کو آ رہا تھا۔ میں صرف اتنی سی بات، میری آواز کمرے میں گونجی، تم نے ان کاغذ کے جھوٹے ٹکڑوں، ان جعلی تصاویروں کو میری جیتی جاگتی حقیقت پر ترجیح دی۔ تم نے مجھ سے ایک بار، صرف ایک بار پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ زینب یہ سب کیا ہے۔ تم نے مجھے میری صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا اور خود ہی منصف بن کر مجھے وہ سزا سنا دی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ 4 سال کبیر، 4 سال تم نے مجھے ایک قیدی، ایک مجرم اور ایک گندی گالی بنا کر رکھا تھا۔ محبت ایسی ہوتی ہے، کیا اعتبار اتنا کچا ہوتا ہے کہ ایک لال ڈبیا اسے نکل جائے۔ میری ہر بات، میرا ہر لفظ کبیر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہا تھا، اور وہ اپنا سر فرش پر پٹکنے لگا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں اندھا تھا زینب، میں جاہل تھا، میری مردانہ انا اور میرے غرور نے
میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ جب میری ماں نے روتے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ ڈبیا دی اور کہا تم ایک بد کردار لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لائے ہو، تو میرے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ مجھے لگا میری توہین ہوئی ہے، میں نے تمہیں سزا دینے کی قسم کھائی۔ میں روز تمہیں اذیت دیتا، لیکن جب تم میری خدمت کرتی، میرے طعنے سن کر خاموش رہتی، تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا، لیکن میری جھوٹی انا مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری اس درندگی کا ایسا انصاف کیا کہ میری دونوں ٹانگیں چھین لی، مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا اور کہ میں غرور سے اپنے زمین پر چل پھر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے قدموں میں گرا کر میری اوقات مجھے دکھا دی۔ عین اسی لمحے جب کبیر کی چیخو پکار کمرے میں گونج رہی تھی، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ رضیہ بیگم، جو شاید کبیر کے رونے کی آواز سن کر وہاں آئی تھی، دروازے میں کھڑی تھی۔ بجلی کی چمک میں ان کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ ان کی نظر میرے ہاتھ میں موجود ان کھلے ہوئے خطوط اور بکھری ہوئی تصاویر پر پڑی، اور ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بچھائی ہوئی بساط الٹ چکی ہے اور ان کا گھناؤنا چہرہ اور ان کے بیٹے کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ کبیر نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنا منہ دروازے کی طرف موڑا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خون اترایا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کی اندھی عقیدت میں گرفتار تھا، آج ان کی طرف دیکھ کر نفرت سے کانپ رہا تھا۔ آ گئیں آپ؟ کبیر کی آواز میں ایک ایسا دردناک طنز تھا جس نے رضیہ بیگم کے قدم وہیں جما دیے۔ دیکھ لیجئے اپنی سازش کا انجام، آپ نے مجھ سے میری محبت چھین لی، میری زندگی تباہ کر دی اور اس معصوم لڑکی کو 4 سال تک جہنم میں جلایا۔ کیا ملا آپ کو؟ یہ سب کر کے اپنی جھوٹی ضد اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے آپ نے اپنے سگے بیٹے کو زندہ لاش بنا دیا۔ آپ نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے جھوٹ بولا۔ آپ ماں نہیں، آپ تو اس گھر کے لیے ایک عذاب ہیں۔ دیکھیے مجھے، دیکھیے میری ان کٹی ہوئی ٹانگوں کو۔ یہ آپ کے جھوٹ اور میرے ظلم کی وہ قیمت ہے جو میں ساری زندگی اس کی چکاؤں گا۔ اور رضیہ بیگم کا کانپنے لگے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ کل تک اس گھر کی فرعون بنی ہوئی تھی، آج اپنے ہی معذور بیٹے اور ان کی سچی اور کھری باتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹیں۔ انہوں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ ان کی وہ شکست خوردہ پیٹھ اس بات کا اعلان تھی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن ہاں جب پڑتی ہے تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کمرے میں اب صرف میں اور کبیر تھے۔ طوفان باہر بھی تھا اور اندر بھی، لیکن آج اندر کا طوفان اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا۔ کبیر نے میرے قدموں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز اب بالکل بیٹھ چکی۔ زینب، میں جانتا ہوں میری معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تم مجھے چھوڑ دو، میں اسی لائق ہوں۔ تم مجھے آج اسی وقت مجھے طلاق کا کاغذ لا کر دو، میں اس پر دستخط کروں گا، تم آزاد ہو۔ میں تمہیں اپنی اس غلاظت اور اپنی اس معذوری کے ساتھ مزید باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ تم مجھے وہ سزا دو جو تم چاہتی ہو، مجھے اکیلا سڑنے کے لیے چھوڑ دو، یہی میرا انجام ہونا چاہیے۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اس بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور معذور شخص کو دیکھا جس نے کبھی مجھ پر خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر میں نے اپنے آنسو صاف کیے، گہری سانس لی اور پھر وہ تمام جعلی کاغذات، تصاویر اور خطوط جنہوں نے میری زندگی کے 4 سال مجھ سے چھین لیے تھے، اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے ان کاغذ کے پرزوں کو ہوا میں اڑا دیا جو فرش پر گر کر کسی کوڑے کی طرح بکھر گئے۔ میں نے جھک کر کبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، حالانکہ وہ تو یہ توقع کر رہا تھا میں اسے دھکا دے دوں گی۔ میں نے انتہائی پرسکون اور ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو میں اس دن
چھوڑ دیتی جب تم ہسپتال کے بستر پر مفلوج پڑے تھے۔ میری پارسائی اور میرا کردار ان کاغذ کے ٹکڑوں پر اور اس لال ڈبیا کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے تمہاری خدمت تمہارے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے خدا کی رضا اور اپنے کردار کی وجہ سے کی ہے۔ تم نے مجھ پر جو ظلم کیے وہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اور میں نے جو صبر کیا وہ میرا اعمال نامہ ہے۔ میرا خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ کبیر، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ الفاظ سن کر کبیر کے دل میں اندر جیسے کوئی بم سا پھٹ گیا ہو، اور وہ معافی کا بوجھ اتارنے کے قابل بھی نہیں رہا، اور میں بلک بلک کر رونے لگا اور میرے قدموں پر سر رکھ کر اپنی ساری زندگی کے پچھتاوے بہانے لگا۔ آج اس نے جان لیا تھا کہ اصلی طاقت غصہ، دھمکی یا تکبر نہیں، بلکہ اصل طاقت معاف کر دینا اور صبر کرنا ہے۔ میں نے اسے فرش سے اٹھا کر واپس بستر پر لٹا دیا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر بارش رک چکی تھی، اور بادلوں کے پیچھے سے صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ منحوس لال ڈبیا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکی، اور میرے دل پر رکھا ہوا وہ بھاری بوجھ بھی۔ رضیہ بیگم اپنے کمرے میں اپنے انجام اور پچھتاوے کو بھگت رہی تھی، آگ میں جل بھی رہی تھی۔ کبیر اپنی باقی ماندہ زندگی ایک گہری ندامت اور میرے احسان مندی کے سائے تلے گزارنے والا تھا، اور میں نے آج اپنی خاموشی، اپنے صبر اور اپنی سچائی سے وہ جنگ جیت لی تھی جو شاید میں شور مچا کر یا بغاوت کر کے کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ مکافات عمل پورا ہو چکا تھا، اور صبح کی وہ تازہ ہوا اس بات کی گواہ تھی کہ سچائی کو کسی ثبوت کی نہیں، صرف اور صرف وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔